محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر آئے ہیں، جس میں حدیث کی روشنی میں ہم بتائیں گے کہ مومن کی روح کس طرح پرواز کی جاتی ہے اور اسے قیامت تک کس حال میں رکھا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کافر کی روح کس طرح پرواز ہوتی ہے اور اسے قیامت تک کون کون سے عذاب دیے جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری جانکاری اس ویڈیو میں ہے، تو میری آپ سے مدنیانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایسے فرشتے بھیجتا ہے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں۔ وہ اس کے لیے خوشبوئیں اور کفن ساتھ لاتے ہیں اور جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب اس مومن کی روح پرواز کرتی ہے تو اس آسمان و زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آسمان کے ہر دروازے کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ روح میرے یہاں سے داخل ہو۔ جب اس کی روح اوپر کو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں بندہ آ گیا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسے لے جاؤ اور اسے وہ انعامات دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے تیار کیے ہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں مٹی سے میں نے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا۔ مردہ قبر میں لوگوں کی جوتوں کی چاپ کو سنتا ہوتا ہے۔ جب وہ اسے دفن کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تب اسے کہا جاتا ہے کہ اے انسان، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ وہ جواب میں کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ ان کے سوالات کے جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو منادی ندا کرتا ہے، تو نے سچ کہا اور یہی فرمان الہی ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ تعالی مومنوں کو مستحکم بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ پھر اس کے پاس ایک حسین و جمیل شخص آتا ہے جس کے جسم سے خوشبو کے لپٹیں آتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ تجھے رحمت خداوندی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی امین جنت کی خوشخبری ہو۔ مومن جواب میں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھلائی سے سرفراز فرمائے، تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے، میں تیرا نیک عمل ہوں، تو نیکیوں میں بڑھ کر حصہ لیتا تھا اور برائیوں سے رک جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تجھے بہترین جزا دی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے کہ اس مومن کے لیے جنتی فرش بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی جانب ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اس کے لیے جنتی فرش بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ دعا مانگتا ہے، اے اللہ، قیامت کو جلدی قائم فرما تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے ملاقات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کافر کا آخری وقت قریب آتا ہے اور روح دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہے تو سخت بے رحم فرشتے آگ اور دوزخ کا لباس لیے آتے ہیں اور اسے انتہائی خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والے تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ہر دروازہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روح ادھر سے نہ گزرے۔ جب اس کی روح اوپر چڑھتی ہے تو اسے نیچے پھینک دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں بندہ آیا ہے جسے زمین و آسمان نے قبول نہیں کیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے واپس لوٹاؤ اور اسے وہ عذاب دکھلاؤ جو میں نے اس کے لیے قبر میں تیار کیا ہے، کیونکہ انسان سے یہ میرا وعدہ ہے، تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے۔ اور وہ مردہ قبر میں دفن کر کے واپس جانے والوں کی جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ تب اس سے کہا جاتا ہے، اے انسان، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا۔ پھر اس کے پاس ایک بدصورت، بدبودار اور انتہائی غلیظ کپڑوں والا آ کر کہتا ہے، تجھے قہر خداوندی اور دائمی دردناک عذاب کی خوشخبری ہو۔ مردہ کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بری خبر سنائے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تیرے اعمال میں بد ہوں، بخدا تو برائیوں میں بہت تیزی دکھاتا تھا اور نیکیوں سے اعراض کیا کرتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تجھے بری جزا دی ہے۔ کافر کہتا ہے، اللہ تجھے بھی جزا دے۔ پھر اس کے لیے ایک گونگا اندھا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جس کے پاس لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، جسے اگر جن و انسان مل کر اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے۔ اگر وہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے۔
وہ فرشتہ اس انسان کو ہتھوڑا مارتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے اور فرشتے اسے آنکھوں کے درمیان مارتا ہے جس کی آواز جن و انسان کے سوا زمین کے تمام مخلوق سنتی ہے۔ پھر منادی ندا کرتا ہے، اس کے لیے جہنم کی 2 تختیاں بچھاؤ اور اس کے لیے جہنم کی جانب ایک دروازہ کھول دو، لہٰذا اس کے لیے جہنم کے 2 تختے اور جہنم کے دروازے کھول دیا جاتا ہے۔ حضرت محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہر مرنے والے پر موت کے وقت اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، وہ نیکیوں کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتا ہے اور گناہوں کے دیکھنے سے آنکھیں چراتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن پر جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ریشم کے ایک کپڑے میں مشک اور نازبو کی ٹہنیاں لاتے ہیں۔ ان جنتی اشیاء کو دیکھ کر مومن کی روح ایسے آسانی سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف خوش اور پسندیدہ ہو کر لوٹ جا، اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ آسائشوں اور عزت کی طرف جا۔ اور جب روح نکل آتی ہے تو اسے اس مشک اور نازبو میں رکھ کر اوپر سے ریشم لپیٹ کر جنت کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ جب کافر پر موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ایک ٹاٹ پر جہنم کی چنگاریاں رکھ کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی روح شدید عذاب سے کھینچی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے، اے نفس خبیث، مصیبت زدہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ذلت و رسوائی کی طرف نکل جا۔ جب اس کی روح نکل آتی ہے تو اسے ان انگاروں پر رکھا جاتا ہے جس سے وہ ابلنے لگتے ہیں، اور اس پر ٹاٹ لپیٹ کر پھر جہنم کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی قبر ایک سبز باغ ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی۔ جانتے ہو کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ کافر کے عذاب کے متعلق ہے، اس کی قبر میں اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں جو اس کے وجود کو نوچتے، اسے کھاتے اور حشر کے دن تک اس پر گرم گرم پھونکے مارتے رہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اس مخصوص عدد پر تعجب نہ کیجئے، کیونکہ ان سانپوں کی تعداد برائیوں کی تعداد کے برابر ہے، جیسے تکبر، دکھاوا، حسد، کینہ اور کسی کے لیے دل میں میل رکھنا وغیرہ۔ اگرچہ ان برائیوں کے اصول گنے چنے ہیں، مگر ان کی شاخیں اور پھر ان شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہیں جو سب کی سب ہلاک کرنے والی ہے، اور قبر میں یہی عادت سانپوں کی شکل میں تبدیل ہو کر آئیں گی۔ جو برائی اس کافر کے وجود میں حد سے زیادہ ہوگی وہ اژدہا کی طرح ڈسے گی، اور جو ذرا کم ہوگی وہ بچھو کی طرح ڈنگ مارے گی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہوگی وہ سانپ کی شکل